الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے، شعبان کی 15ویں تاریخ آئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا، تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اس کے بعد آنے والے دن کا روزہ رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے، فَأَغْفِرَ لَهُ، میں اس کی مغفرت کروں گا، اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے رزق کا طالب ہو، کون مجھ سے روزی مانگنے والا ہے، میں اس کو روزی عطا کروں گا، اور فرماتے ہیں الا مبتلا، کون ہے جو کسی بیماری وغیرہ میں، کسی تکالیف میں، مصیبت میں گرفتار ہو، فاعافیہ، میں اس کو اس بیماری سے، اس مصیبت سے عافیت دوں گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے، رات مکمل ہو جاتی ہے اور صبح صادق اور فجر کا وقت ہو جاتا ہے، فجر کے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باضابطہ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہو، میں اس کی مغفرت کروں گا، کون ہے جو مجھ سے روزی مانگنے والا ہو، میں اس کو روزی دوں گا، اور اسی طریقے سے کون ہے جو مصیبت زدہ ہو اور وہ اس مصیبت سے عافیت چاہتا ہو، تو میں اس کو اس مصیبت سے نجات دوں گا، عافیت دوں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس خاص دعا کا معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا جب رجب کا چاند نظر آتا تھا، اور شعبان کے مہینے کا معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ شعبان کے مہینے میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ رمضان کا مقدمہ جو ہے وہ شعبان ہے۔
اس کی تیاری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں شب برات کہا جاتا ہے، بلکہ اگر ہندی کے الفاظ میں کہوں، اپنے سادے الفاظ میں کہوں تو جس کو صبرات کہا جاتا ہے ہمارے علاقے میں، اس لیے کہ شب برات تو ایک اردو کا لفظ ہے اور اکثر و بیشتر عام لوگ اسے نہیں بولتے، لیکن شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ شب برات کے متعلق بہت سارے علماء کرام نے اس کی فضیلتوں کے متعلق بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اور ایک علماء کی جماعت ایسی ہے جو شب برات کی فضیلت کی مکمل طور پر اور سرے سے ہی قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شب برات جو ہے وہ کوئی رات نہیں ہے، ایک عام سی رات ہے جس طرح دیگر راتیں ہوتی ہیں۔ شریعت کے اندر اگر کوئی رات فضیلت کی حامل ہے تو وہ شب قدر ہے، جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ شب برات کی جو ہے وہ شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ نہ اس کا قرآن کریم کے اندر کہیں ذکر ہے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اگر ذکر کیا گیا ہے اس رات کا تو جتنی بھی احادیث شب برات کے متعلق ملتی ہیں وہ ساری کی ساری اپنے سند کے اعتبار سے وہ ضعیف کہلاتی ہیں۔ صحیح حدیث کوئی بھی ذخیرہ احادیث میں شب برات کی فضیلت کے متعلق نہیں ملتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے جو جماعت یہ کہتی ہے کہ شب برات کی فضیلت کے متعلق وہ بیان کرتی ہے اور وہ اس رات کی فضیلت کے قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کے متعلق بہت ساری احادیث موجود ہیں، بھلے ہی وہ ضعیف ہیں، بھلے ہی وہ احادیث کمزور ہیں، لیکن چونکہ بہت ساری احادیث کے ذخیرے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس رات کی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو فضیلت ہے۔ اور اس طرح کی احادیث جو کتابوں کے اندر ذکر کی جاتی ہے غالباً ان کی تعداد 13 احادیث کی یا 17 احادیث کی ہوتی ہے۔ جب 13 احادیث یا 17 احادیث ایک ہی مضمون پر، ایک ہی بات کے سلسلے میں اور ایک ہی رات کے سلسلے میں مل جاتی ہے تو یہ بات تو معلوم ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس رات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت تو رکھی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری احادیثوں کے اندر یہ بتا دیا کہ اس رات کی فضیلت ہے اور یہ فضیلت ہے، بھلے ہی وہ کمزور احادیث کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہو، لیکن جب بہت ساری چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ایک ہوتا ہے، 2 آدمی 2 ہوتے ہیں، 3 آدمی 3 ہوتے ہیں، اور ایک بڑی جماعت جو ہوتی ہے وہ بڑی جماعت ہوتی ہے، تو ایک آدمی کو تو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب 2 ہوں گے تو اسے لوگ کم نقصان پہنچائیں گے، جب 3 ہوں گے تو کم پہنچائیں گے، اور جب ایک جمع غفیر ہوگا، ایک بڑی جماعت ہوگی تو پھر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دوسرا آدمی 100 مرتبہ سوچے گا۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک چھوٹی سی لکڑی لے لیں، ایک مختصر ایک چھوٹی سی لکڑی ہوگی، اسے پکڑ کر کے چھوٹا سا بچہ بھی توڑ دے گا، لیکن اگر انہی لکڑیوں کو بہت ساری لکڑیوں کو جمع کر دیا جائے اور پھر کسی طاقتور آدمی سے کہا جائے کہ اس کو توڑ، تو ظاہر ہے وہ چھوٹی سی لکڑی ایک لکڑی کو توڑ سکتا ہے، لیکن جب 150 لکڑی ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی تو پھر اس کی طاقت سے باہر ہے۔ تو اس لیے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شب برات کی فضیلت کے متعلق جو بھی احادیث آئی ہیں وہ اس کثرت سے ہیں کہ وہ اپنے ضعیف ہونے کے باوجود بھی اس رات کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے کہ جب ضعیف حدیث کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہوتی تو پھر ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اعمال کی فضیلت کے متعلق علماء کرام نے اور محدثین نے یہ اصول لکھا ہے کہ ضعیف احادیث کا جو مجموعہ ہوتا ہے، ضعیف احادیث جو ہوتی ہیں وہ فضائل میں معتبر ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں بہت ساری کتابیں جس کی ہم تعلیم بھی کرتے ہیں، عصر میں اور فجر میں تعلیم ہوتی ہے، ہمیں کیا پتہ اس کے متعلق کہ کون سی حدیث اس میں کمزور ہے اور کون سی حدیث صحیح ہے؟
لیکن علماء کرام نے بہت ساری احادیث لکھی ہیں اور جن کی سند جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن جب کسی چیز کی فضیلت کے بارے میں بات آتی ہے تو پھر اگر اس کے مقابلے میں صحیح حدیث نہیں ہوتی، مضبوط دلیل اس کی نہیں ہوتی، تو پھر کمزور حدیث پر ہی اور صحیح حدیث پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شب برات کی فضیلت کے متعلق جو بھی احادیث ملتی ہے وہ چاہے اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن وہ اس کثرت سے ہے، اتنی زیادہ احادیث ہے کہ اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب برات کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شب برات کے نام پر بہت ساری بدعات و خرافات بھی انجام دی جاتی ہیں اور بہت ساری رسومات بھی انجام دی جاتی ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب برات کے جو متعلق ہے وہ شب برات کی فضیلت کو ہم کن اعمال کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ شب برات یہ فضیلت والی رات ہے اور اس کا نام ہی لیلۃ البرات رکھا گیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے آ کر کہا ہذہ اللیلہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شب برات جو یہ رات ہے 15 شعبان والی رات، یہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے فرمایا وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی اور انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں جتنا کہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک آدمی اپنے سر کے بال نہیں گن سکتا، بکری کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں اس کو کہاں سے گنا جا سکتا ہے؟ یہ بنو کلب جو قبیلہ تھا یہ بکریوں کے چرانے میں اور بکریوں کو پالنے میں بہت زیادہ مشہور تھا، یہ تجارت ہی بکریوں کی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتایا ہو تو کچھ نہ کچھ تو بات اس کے اندر ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس میں ہم لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ اس رات کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس رات میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو اس بارے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس رات میں انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرے، عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور اسی طریقے سے آخرت کی فکر کے لیے اپنا محاسبہ کرے۔ یہ ہے بہت قیمتی چیز، اس لیے کہ ہم زندگی کس طرح گزارتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم گناہوں کے اندر اس طرح ملوث ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم اپنی جو ہماری تنہائیاں ہیں اور جو ہماری جلوتیں ہیں، ایک عام لوگوں میں ہم رہتے ہیں اور ایک اپنی تنہائی میں ہم رہتے ہیں۔ ہمارے عام لوگوں میں رہنے کا جو اصول ہے وہ مختلف ہے، لیکن جب ہم اپنی تنہائیوں میں جاتے ہیں تو وہاں رہنے کا معمول ہمارا الگ ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے دل میں ایک کھٹکا رہتا ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن جب ہم اپنی تنہائیوں میں جاتے ہیں تو پھر کتنا بھی بڑا گناہ ہم سے ہو جائے تو اس گناہ کا احساس ہم لوگوں کو نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت سمجھو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون زیادہ تقوی والا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں، رات کی خلوتوں میں ہم گناہ کر کے اپنے آپ کو صبح اٹھتے ہی یہ سوچتے ہیں کہ ہم کتنے پاک صاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور روزانہ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور سال میں کم از کم ایک مرتبہ جب یہ شب برات والی رات آتی ہے تو اس کے اندر اپنی آخرت کی فکر کے لیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کا لیول کیا بنا رکھا ہے، ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کس طرح اپنے آخرت کی تیاری ہم لوگ کس طرح کر رہے ہیں۔ تو دوسرا جو عمل اس رات میں ہے، اپنا انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے مکمل پورے سال کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، کون سے اعمال ہم نے غلط کیے ہیں اور کون سے اعمال ہم نے صحیح کیے ہیں، کون سے اعمالوں کو ہمیں ترک کرنا ہے، کون سے اعمال کو ہمیں انجام دینا ہے، اس بارے میں محاسبہ کرنا ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے اپنی ہمت کے مطابق نفلیں ادا کرنی ہے جتنا بھی ہو سکے۔ ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں شب برات کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس رات کو ہمیں جاگنا ہے، اب چاہے وہ جاگنا کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے مجلسیں جما کر دوسروں کی چغل خوری کر کے رات کاٹنی ہو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہمیں جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم مکمل رات اس کو جاگ کر کے گزاریں گے۔ اور اگر کوئی نوافل نہیں پڑھتا، ایک عجیب بات یہ ہے، اگر کوئی اس رات میں نوافل نہیں پڑھتا تو اس کو عیب شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ عام حالات میں وہ آدمی فرائض کو چھوڑ رہا ہے، فرائض کو ترک کر رہا ہے، اس کو عیب شمار نہیں کیا جاتا، لیکن وہی آدمی اگر شب برات والے رات میں وہ نوافل کو چھوڑ دیتا ہے اور فرائض پڑھ کے چلا جاتا ہے تو اس کو عیب شمار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس بندے نے اگر فرض نماز پڑھ لی ہے تو وہ بھی غنیمت ہے، اور ایک نفل کو اتنی اہمیت دینا یہ ہمارے ماحول کا اور ہمارے معاشرے کا جز بن چکا ہے۔ حالانکہ ہونا نفل کی اہمیت انسان کے لیے اس وقت ہے جب اس کے فرائض مکمل ہو، اگر انسان کے فرائض مکمل نہیں ہے تو پھر نفل اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے حساب و کتاب کریں گے، نماز کا حساب ہوگا، زکوٰۃ کا ہوگا، اور اسی طریقے سے روزوں کا حساب ہوگا، فرض عبادات کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کریں گے اور جب فرائض کا حساب ہو چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اب یہ دیکھو کہ اس کے پاس کوئی نوافل بھی ہے یا نہیں۔ نماز کے بارے میں اگر حساب ہوگا تو دیکھا جائے گا اس کے پاس نفل نمازیں ہیں یا نہیں، اور اگر نفل نمازیں ہوں گی تو اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس فرائض ہی نہ ہو تو پھر نوافل کیا کریں گے؟ تو نوافل کی اہمیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کے فرائض مکمل طور پر ادا ہو رہے ہیں۔ فرائض کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ انسان کو نوافل جو ہیں وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اگر فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا تو پھر نوافل اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی ہمت کے مطابق فرض نماز ادا کر کے اور اپنی نماز سے فارغ ہو کر جتنا انسان سے ہمت ہو نفل نماز اس رات میں ادا کر لے۔ 4 رکعت کی ہمت ہے 4 ادا کر لے، 10 کی ہمت ہے 10 کر لے، 12 رکعت کی ہمت ہے 12 رکعت ادا کر لے، جو بھی ہمت ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اپنی پڑھے اور اپنا جا کر کے گھر پر سو جائے۔ 5واں عمل یہ ہے اس رات کا کہ اس رات میں تہجد پڑھیں۔ 5واں عمل اس رات کا یہ ہے کہ اس رات میں تہجد ضرور پڑھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تہجد کون سی نماز کو کہتے ہیں؟ تہجد کے بارے میں تہجد کی تعریف لکھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد انسان ایک مرتبہ سو جائے اور جب بیدار ہو تو کسی بھی وقت بیدار ہوا ہو، اگر وہ سو کر اٹھنے کے بعد کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے تو وہ تہجد کے اندر شامل ہوتی ہے۔ تو اس رات میں ایک مرتبہ ضرور ایک بار جو ہے وہ تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیا کرے۔ 6واں عمل ہے انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرے، اس لیے کہ صلاۃ التسبیح کی اگر توفیق مل جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور 7واں عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور دنیا و آخرت کی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، دنیا و آخرت کی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین دعا یہ ہے جو ہم لوگ نمازوں کے بعد مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس لیے کہ اس میں یہ دعا ہے دنیا کی اور آخرت کی بھلائی کے لیے۔ ہم جب یہ دعا پڑھیں تو ہم اللہ یہ اپنے دماغ میں یہ سوچیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہیں،
اس لیے کہ ہمیں اس کا ترجمہ تو اکثر کو یاد نہیں ہوتا، جو پڑھا لکھا آدمی وہ ترجمہ سمجھ لیتا ہے۔ ہم اس دعا کو اردو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اور اگر ہو سکے ربنا آتنا فی الدنیا، چونکہ سب کی یاد ہوتی ہے تو ہم اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے مانگا کریں، اس لیے کہ اس میں دنیا و آخرت کی بھلائیوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ایک چیز آتی ہے، ضرور سمجھے بغیر زندگی میں ایک بار قبرستان جائے۔ یہاں پر بھی آ کر کے اگر ہم اپنے ماحول کو دیکھیں گے، اپنے معاشرے کو دیکھیں گے تو بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ماحول میں اس رات کو سمجھا جاتا ہے جاگنے والی رات، چاہے وہ کسی بھی طرح جاگا جائے۔ ایک چیز ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اس رات میں قبرستان جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ قبرستان جانا کس حد تک جائز ہے اور کس طرح قبرستان کے اندر جانا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ قبرستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اپنی ساری زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں، ایک مرتبہ گئے ہیں، اور وہ بھی چھپ کر کے گئے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ صرف نہ معلوم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے پتہ چلا، کہاں سے ان کو بھنک پڑی، صرف ایک روایت ملتی ہے، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس رات میں قبرستان صرف ایک مرتبہ گئے ہیں، اور وہ بھی چھپ کر کے گئے ہیں۔ لیکن ہمارا معمول کیا ہے؟ ہمارا معمول یہ ہے کہ اگر قبرستان میں ہم اس رات میں جاتے ہیں تو ایک جمگھٹا بنا کر کے جاتے ہیں، 5-7 آدمی مل کر کے جاتے ہیں، اور ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہمیں قبرستان جانا ہے تو عام حالت میں بھی جانا چاہیے، لیکن اگر اس رات میں ہی جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھپ کر کے چلے جائیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور آپ قبرستان میں جا کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے آ جائیں۔ لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں پر رہ کر، اپنی مسجدوں میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح اپنے لیے دعا کریں، اسی طرح اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں۔ قبرستان میں جانے کو ضروری سمجھنا، اور اس سے بھی اوپر جمگھٹا بنا کر کے اور ایک جماعت کے بنا کر کے قبرستان میں جانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو یہ بدعت ہوتی ہے۔ ایک چیز اس میں آتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز آتی ہے حلوہ بنانا، مٹھائی وغیرہ بنانا، اور اس رات میں اہمیت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں حلوے کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس رات میں یہ سمجھیں گے کہ حلوہ بنانا اس رات میں ضروری ہے، تو پھر ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ہمارے ماحول نے، ہمارے معاشرے میں کہاں سے یہ بات لی ہے، کہاں سے ان کے ہاتھ لگی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین کے عمل سے ثابت ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری سمجھ میں اتنا کیوں آ گیا اور صحابہ کرام کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا۔ اس لیے کہ نہ تو صحابہ کرام نے حلوہ بنایا، اور نہ خلفائے راشدین نے حلوہ بنایا، نہ ان کے بعد والوں نے بنایا، لیکن ہم بناتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں بات کہاں سے ملی۔ تو اگر اس رات کے اندر، یہ رات صرف عبادت کی رات ہے، یہ رات نہ جاگنے کی رات ہے، شب برات صرف یہ عبادت کی رات ہے، اور عبادت انفرادی طور پر جتنی کی جائے انسان کر لے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اجتماعی طور پر عبادت کرنا یہ بھی غلط ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ رات اگر آئی ہے تو یہ انفرادی طور پر اس رات میں جتنا ہو سکے انسان سے اپنی ہمت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، دعا مانگ لے۔ اس رات کے بارے میں شاید وقت ہے، لیکن ایک حدیث کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے، لیکن چند آدمی ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ 2-4 کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو چند آدمی ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اتنی فضیلت والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود، اس فضیلت کے باوجود چند آدمی ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا آدمی ہے شرک کرنے والا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، نہ اس رات میں فرمائیں گے اور نہ کبھی اور فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا مسلمانوں سے کینہ اور بغض رکھنے والا، یہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے اصل چیز، اس لیے کہ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم جیسے بھی ہیں، ہم چاہے کتنے بھی بڑے گناہ گار کیوں نہ ہوں، لیکن ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک مختصر سا دعویٰ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بات دوسرے نمبر پر آئے گی مسلمانوں سے کینہ رکھنا اور آپس میں بغض رکھنا اور ایک دوسرے سے دل میں حسد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی جو اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کی طرف سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، اس فضیلت والی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ آج ہم اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہم اپنے گریبان کو، اپنی ذات کو خود ٹٹول کر کے دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں کتنی کالس بھری ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے پہننے والا، یہ آخری چیز ہے۔ شلوار اور پینٹ وغیرہ یا لنگی وغیرہ یا پاجامہ وغیرہ جو ہم پہنتے ہیں، اگر ہم ان کو ٹخنے سے نیچے کرتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من القائمین من الازار ففی النار، ٹخنوں کا جو حصہ لنگی کے نیچے یا پینٹ کے نیچے یا پائجامے کے نیچے ہوتا ہے وہ جہنم کے اندر ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس دن ہمارے پاجامے، ہماری پینٹ وغیرہ جو ہے وہ کہاں تک لٹکی ہوئی ہیں۔ اب نماز کے لیے آتے ہیں اس کو کھول کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جس طرح نماز کے اندر ٹخنوں کا کھلا رہنا ضروری ہے، اسی طرح عام حالات میں بھی ہمارے ٹخنوں کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتا ہو، جو انسان ٹخنوں سے نیچے لنگی باندھتا ہو، تو اس شخص کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم غور و فکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جتنا ہو سکے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور انفرادی طور پر عبادت کریں۔ اجتماعی طور پر کوئی عبادت اس رات میں یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔